نماز کو معاف نہیں کیا. دشمن سامنے ہے, اللہ اکبر, چاہے تو ان کو قتل کر سکتا ہے, ان کو مار سکتا ہے, ان کو صفحے ہستی سے مٹا سکتا ہے. اس حال میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. آج ہم کو کیا ہو گیا؟ کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑتی ہے؟ اللہ کے لیے میری بہنوں, اللہ کے لیے خود کا جائزہ لو. اور جو بہانے ہم بناتے ہیں نمازوں کو چھوڑنے کے, وہ بہانے رکھ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گی. بہت چھوٹے چھوٹے بہانے ہم بناتے ہیں آج ہمارے پاس نمازوں کو چھوڑنے کے. یہ نمازیں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے میری بہنوں, یاد رکھ لو. ایک نماز بھی اگر میری گزر گئی اور میری موت آ گئی تو سمجھ جانا کہ میں جہنم میں جانے والی ہوں. یاد رکھ لینا میری بہن. کیا بہانے بنا کے ہم نماز کو چھوڑتے ہیں؟ بچہ یا بچی, چھوٹا بچہ یا بچی گود میں پیشاب کر دیں تو بچہ یا بچی پیشاب کر دیے نا, اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہے نا. طہارت نہیں ہے اسی لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اکثر ہمارے پاس. میری بہنوں, بچہ یا بچی پیشاب کر دے تو اس کا حل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ابھی ہم ناپاک ہیں اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے بول کے اگر ہماری سوچ آئی تو یاد رکھنا, ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی اور تم مر گئے تو موت بھی تمہاری ناپاکی میں ہوگی اور تم کل قیامت کے دن میں ناپاکی کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. اور سوچ لینا پھر ناپاکی کی حالت میں اب ہمارا انجام کیا ہوگا. پھر طہارت نہیں ہے, پانی نہیں نہائے, ابھی پانی نہانے کے بعد نمازاں شروع کرتے. اللہ اکبر. یہ بہانے نہیں چلنے والے میری بہنوں. اسلام ہم کو ان بہانوں کی اجازت نہیں دیتا. آپ کسی بھی جگہ ہو, کسی بھی محلے میں ہو, کسی بھی بڑے سے بڑے خاندان کے ہو, آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے. آپ کو بس ادا کرنا ہی کرنا ہے. آخری سانس تک نماز آپ کو ادا کرنا ہے میری بہنوں. دوسرا بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے, ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی اللہ اللہ کہاں سے کریں گے جی. دیکھ لیجئے نوجوان لڑکیوں کو, نوجوان لڑکیوں کا کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. کالجز کو جا رہے ہیں تو نہ ان کو نماز تو معلوم ہی نہیں ہے. ظہر چھوٹ رہی, عصر چھوٹ رہی, مغرب بھی چھوٹ رہی ہے, شام بھی چھوٹ رہی. ایگزامز کی تو برابر تیاری میں لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ موت کی تیاری میں ان کے ذرہ برابری بھی ان کے اندر تیاری موجود نہیں ہے. جوانی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو ہم جوان ہیں, جوانی میں مولوی ملا بن کے کئی کو بیٹھ رہے ہیں بولتے نہیں. لڑکیاں ہیں تو اب حجانی بن کے کئی کو بیٹھ رہے ہیں. 5 وقت کی نماز آئینو تو نماز اللہ چلنا کرنے والے. اللہ اکبر. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غور سے میری بہنوں سن لو, جوانی کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. اور کل میدان محشر میں جن لوگوں کو جگہ دی جائے گی ان جوانوں کو دی جائے گی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. جوانی کو اپنی غارت مت کرو, دنیا کی چیزوں میں مت بھگاؤ, کیونکہ جوانی میں کیا ہوتا ہے, انسان کا جوش, اس کے عزم, اس کے حوصلے, اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہے. اس بیزی ماحول میں, اس مصروف زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت نکالنا ہے. جوانی کا بہانہ بنا کر ہم نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے, یاد رکھنا. ایک اگر بیٹی نماز کو چھوڑتی ہے, ماں اس گھر میں موجود ہے تو وہ ماں سے بھی حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیں گے, کیونکہ وہ بچی کی ذمہ داری وہ ماں کو دی گئی تھی. ماں اگر اٹھیں گی, پڑھیں گی تو بچی بھی پوری اپنی زندگی میں نمازوں کو ادا کرے گی. تو جوانی کا بہانہ ہم نہیں بنا سکتے نمازوں کو چھوڑنے کے لیے. تیسرا بہانہ جو بنایا جاتا ہے, ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لیے ہم نمازاں نہیں پڑھتے. گناہ کرنے والے لوگ نمازاں پڑھتے, رو رو کے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے, معاف کر دو اللہ, معاف کر دو اللہ بول کے. نمازاں سیکھنا ہے, گنہگار لوگوں کے لیے نمازیں آئی. غور کریے, یہی آج ہمارے پاس ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لیے ہم نمازیں نہیں پڑھتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گنہگار تھے, جو اللہ نے ان کو حکم دیا. اللہ اکبر. اے نبی تم اپنے گھر والوں کو حکم دو اور تم خود نماز پڑھو. تو یہاں پر یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم یہ بہانہ بنا کر نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک اور بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے میری ماں اور بہنوں, ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو برے برے وسوسے آتے ہیں, برے برے خیالات آتے ہیں, اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. کئی لوگوں کا کہنا ہے یہ, اللہ اکبر,
پپو بیٹا کھڑے ہو جاؤ.